اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا، اور یہودیوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر یہ کہ چند گنے ہوئے دن۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، بس ہرگز اللہ مخالفت نہیں کرتا اپنے عہد کا۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، اس چیز کو جو تم نہیں جانتے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 80 ہے۔ کل کے درس میں یہ بتایا کہ یہ جو یہودی تھے، یہ اپنے ہاتھ سے تورات کو تبدیل کر کے لکھتے تھے، اللہ کے احکامات کو تبدیل کرتے تھے، اور پھر جھوٹ بولتے تھے کہ اللہ نے یہ بھیجا ہے، یہ اللہ کے حکم ہے۔ آج اللہ رب العزت ان کی مزید خرابی کو بیان کر رہے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار، وہ یہودی یہ گمان کرتے تھے، بلکہ یہ ان کا یقین بن چکا تھا کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، یعنی آگ ہمیں کچھ بھی نہیں کرے گی، نہ آگ ہم پر اثر کرے گی۔ اس لیے الا ایام معدودہ، مگر چند گنے ہوئے دن۔ وہ کل ہم بتا چکے، یہودیوں کو ان کے بڑوں نے یہ عقیدہ سکھلایا کہ تم کچھ بھی کر لو، آگ تمہیں نہیں جھلائے گی۔ اگر بالفرض آگ میں اللہ نے ڈالا بھی تو کتنے دن؟ جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی عبادت کی، یا 40 دن یا اس سے کم، مزید اللہ نے ہمیں نہیں جھلانا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اور یہ عقیدہ ان کا اس لیے بن گیا تھا ان کے خیال میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دین موسوی ہے یہ منسوخ نہیں ہوگا اور ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا، اگرچہ یہ ان کا باطل الفاسد علی الفاسد، یہ ان کا باطل عقیدہ، فاسد عقیدہ تھا۔ دین موسوی نے منسوخ ہونا تھا، تورات نے منسوخ ہونا تھا، اور جو گناہگار تھے ان کو عذاب ہونا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں مقرر شدہ ہے۔ اور ان لوگوں کا جو عقیدہ تھا کہ دین عیسوی، دین موسوی یہ منسوخ نہیں ہوگا، یہ ان کا فاسد عقیدہ تھا۔ دین محمدی قیامت تک چلے گا۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھے، جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، یا قرآن کا انکار کرے گا، یا ضروریات دین، لفظ ہے ضروریات دین کا انکار کرے گا، وہ کافر کہلائے گا، اور کافر جہنم میں رہے گا۔ یہ کہیں پر کسی بھی آسمان اور زمین کے کتابوں میں کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ کافر جنت سے نکلے گا۔ اس لیے ہم کبھی کہا کرتے ہیں کہ ایمان پہ شکر کرو، ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ کافر کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہ وہ جہنم سے نکلے گا، نہ آسمان نہ زمین کے کتابوں میں کہیں پر موجود نہیں ہے۔ ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گی جہنم میں۔ یہ آیاتیں ان کے متعلق ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور عمل بھی بتا دو، لن تمسنا النار، گویا کہ یہودی بھی آگ سے ڈرتے تھے، اسی لیے تو کہتے تھے کہ آگ کچھ نہیں کرے گی ہمارے۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العزت نے ایک وہ آگے آ رہا ہے کہ آگ کے لیے، گناہگار کے لیے آگ کس طرح کی آگ ہوگی، کس چیز سے ہوگی، وہ ساری تفصیلات آگے آئیں گے، لیکن کم سے کم اتنا ہے، ہم اور آپ صبح شام اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے پناہ دے دے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ اپنے آگ سے ہمیں پناہ دے دے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ ان سے کہہ دو، یہودیوں سے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے؟ کوئی معاہدہ ہے تمہارے پاس اللہ کے ساتھ کہ تم جو ہے کچھ دن رہو گے پھر جہنم سے نکلو گے؟ اور فلن یخلف اللہ عہدہ، پیغمبر ان سے کہہ دو، اب اللہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اگر تم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے تو دکھاؤ، اگر تورات میں لکھا ہے یا کسی اور چیز میں لکھا تو لاؤ، دکھاؤ تم نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اللہ اپنے معاہدے کا خلاف ورزی نہیں کرتا۔
ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اگر تم نے معاہدہ نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو۔ ام تقولون، کیا تم بلا یعنی تم جھوٹ بولتے ہو علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کس چیز کا جھوٹ؟ ما لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے۔ تم نہیں جانتے ہو کہ تم کفر کے اوپر ہو، جو دین محمدی کو تسلیم نہیں کرے گا وہ کفر پر ہے، اس بات کو تم نہیں جانتے ہو، لیکن پھر بھی کہتے ہو کہ ہم نے اللہ ہمیں آگ میں نہیں ڈالے گا، اللہ تمہیں آگ میں ڈالے گا اگر تم کفر سے باز نہیں آؤ گے۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جو اللہ کے نافرمانی کرے گا اسے ضرور آگ لگے گی، جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ آگ سے بچے گا۔